اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ التکاثر پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر۔ الہا اصل میں تھا الہیا، اخرجہ کی طرح۔ اخرجہ اس نے نکالا، الہیا وہ غافل ہو گیا۔ الہیا الہا اور غافل، الہا غافل کر دیا، کم تم سب کو، التکاثر کثرت نے۔ الہاکم التکاثر غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے، کثرت نے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش نے۔ تکاثر اصل میں تھا باب تفاعل سے، باب تفاعل میں مقابلہ پایا جاتا ہے۔ ویسے تو ہوتا کاسرہ کثرت، یعنی کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، لیکن جب یہ باب تفاعل میں جاتا ہے تو باب تفاعل میں ایک دوسرے سے مقابلہ، تقابل ہم نے پڑھا تھا نا، تقابل ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش، تو تکاثر ایک دوسرے سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی خواہش، یہ باب تفاعل سے ہے، اس لیے میں نے بتایا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش نے۔ الہاکم التکاثر غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، ایک دوسرے سے کثرت کی خواہش نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم اصل میں تھا زورتم، زاورا اس نے زیارت کی، زورتم تم نے زیارت کی، زیارت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے زورتم، ضربتم کی طرح۔ حتیٰ یہاں تک کہ زرتم تم نے زیارت کر لی، المقابر مقابر قبر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبروں میں جا پہنچے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، سوفا سوفا کا مطلب ان قریب، شروع میں سین لگ جائے یا سوفا لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، سوفا ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، عالمہ اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، تعلمون تم سب جانتے ہو یا جانو گے۔ سوفا ان قریب ہے تو ہم اس کا ترجمہ ماضی میں اس میں فیوچر میں کریں گے، جان لو گے۔ سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، ثم پھر، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، سوف ان قریب تعلمون تم جان لو گے۔ ان قریب پھر کہہ رہا ہوں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے تم ان قریب جان لو گے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، تعلمون تم جان لیتے، یہ لو کی وجہ سے ترجمہ ہم نے کیا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں اگر تم آ جاتے، اگر کی جب شرط لگ جاتی ہے تو تھوڑا سا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ لو تعلمون اگر تم جان لیتے، علم کا مطلب علم، الیقین یقین کا علم، یقین سے، علم الیقین سے مراد ہوتا ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز ایسا نہیں، اگر تم جان لیتے علم الیقین یقین کے علم کو، لَتَرَوُنَّ الجحیم تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ لَتَرَوُنَّ کو بھی سمجھ لیں، رآیا اس نے دیکھا، یرعیو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترعیو تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، جس کو ترا پڑھا جاتا ہے، ہم نے علم ترا کیفا میں بتایا تھا کہ اصل میں ترا ترعیو تھا، جس کو شارٹ کر کے پڑھا جاتا ہے ترا، اور ترا تم ایک بندہ، تراوو تم سب بندے، تراوو تم دیکھ لیتے، تراوو کو ترو پڑھا جاتا ہے، تراوو ہی ہے سچ، تراوو، اور شروع میں لام آخر میں نون لگا دیا جائے تو وہ ہو جائے گا ضرور۔ یہاں پہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے مجھ سے، یہ جو لاسٹ میں ترا کے بعد تراوو ہے نا، یہ والا تراوو، یہاں پہ نون آئے گا، تراوو ترونا، ٹھیک ہو گیا؟ جب ترونا بنے گا تو لترونا، اور شروع میں لام اور آخر میں نون لگائیں گے تو لتروننا بن جائے گا، لتروننا کو پڑھا جائے گا لتروننا، کیونکہ جب دو نون اکٹھے ہوں گے تو وہ شد آ جائے گی، تو لتروننا کو پڑھا جائے گا لتروننا تم ضرور دیکھ لو گے، لتروننا تم ضرور دیکھ لو گے، لتروننا تم ضرور دیکھ لو گے، الجحیم جہنم کو، تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، ثم اس کے بعد، لترونہا لتروننا تھا اصل میں نے ابھی بتایا، لتروننا لتروننا تم ضرور دیکھ لو گے، ہاں اسے، تم ضرور اسے دیکھ لو گے، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، اینک جو آنکھوں پہ لگائی جائے تو عین آنکھوں کو، الیقین یقین، تم اسے ضرور دیکھ لو گے یقین کی آنکھوں کے ساتھ، ثم اس کے بعد، لتسألن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، سأل اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا،
یسألو پیسیو وائس، وہ سوال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ تسألو تم سوال کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے۔ لتسألن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، پھر جمع آئے گی تسألون، تم سب سوال کیے جاؤ گے۔ تسألون کے بعد جب شروع میں لام آخر میں نون لگے گا تو لتسألوننا، جس کو پڑھا جائے گا لتسألن۔ لتسألن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن کا مطلب کے بارے میں، نعیم نعمت کے بارے میں، اس کے بعد تم ضرور نعمت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے کثرت کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ ہرگز ایسا نہیں، عنقریب تم جان لو گے۔ پھر ہرگز ایسا نہیں ہے، عنقریب تم جان لو گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اگر تم جان لیتے علم الیقین کو، یقین کے علم کو، تم اسے ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم پھر تم اسے دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، عین الیقین یقین کی آنکھوں سے، اور اس کے بعد تم نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا الہاکم سے مراد غافل کر دیا، کس چیز نے غافل کر دیا، کثرت کس چیز کی، یہ ہمیں دیکھ کے بغیر ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے، مال ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو دنیا کی ہو، وہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس چیز سے؟ قبروں سے، آخرت سے، یہاں تک کہ ہم قبروں میں پہنچ گئے۔ قبروں میں پہنچ کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیز اہم نہیں تھی، پھر ہم وہاں پہ کرتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، کلا ہرگز ایسا نہیں، ہم جو چیز ہماری نظر میں اہم ہے ہم اسی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس چیز کو تم اہم سمجھتے تھے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے، سوف تعلمون عنقریب تم جان لو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ثم کلا سوف تعلمون، پھر عنقریب تم جان لو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کلا ہرگز ایسا نہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی میں آج اہمیت کس چیز کی ہے، ہم باتیں سن کے، تفسیر سن کے اگنور تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر 2 منٹ بیٹھ کے اگر سوچ لیا جائے، جو میڈیٹیشن جسے کہا جاتا ہے، غور و فکر، اصل میں غور و فکر یہی تھی کہ آپ بیٹھ کے اپنے حال پہ غور کرو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہی دیکھ لیں تو ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں واقعی مال و دولت اور اس چیز سے زیادہ کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں نہ۔ ہم دین کو بس اتنا سمجھ لیا، نماز پڑھ لیتے ہیں اور بس بہت ہو گیا نماز، حالانکہ نماز تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک سٹیپ تھا بس، بیسک سٹیپ، اس سے آگے تو پورا دین پڑا ہے۔ تو لترون الجحیم تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ انسان کو مرتے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے یا کس چیز میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سوف تعلمون، لترون الجحیم تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین تم اسے پھر ضرور دیکھ لو گے یقین کی آنکھوں سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تم نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لیں۔ نمبر 1، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، کن کاموں میں عمر خرچ کی؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم نے جوانی دی تھی، جوانی کہاں پہ خرچ کی؟ آج ہم دیکھیں ہماری جوانی، ہمارے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، ہم اپنی نیند کم کر سکتے ہیں، محنت زیادہ کر سکتے ہیں، مشقت زیادہ کر سکتے ہیں، ہم یہ مشقت محنت کس چیز میں خرچ کر رہے ہیں؟ اپنی ذہنی صلاحیت کس چیز میں خرچ کر رہے ہیں؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے حاصل کیا؟ چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کہاں پہ کیا؟ اور آخری سوال سب سے اہم، ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس پہ عمل کتنا کیا؟ یہ جتنا بھی آپ کو قرآن پاک کا علم دیا جا رہا ہے، یہ علم ہے نا، تفسیر ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہے، یا قرآن پاک عربی میں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ علم ہے، تو یہ عمل کتنا کیا؟ آج یہیں تک تکاثر کمپلیٹ ہوئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔